جمادی اول کی تاریخ اور انگریزی تاریخ 30/12/2022۔ آج کی اس نشست میں قرآن پاک کی ایک سورت تلاوت کی جائے۔ یہ اتنی پیاری سورت ہے، یہ اتنی پیاری سورت ہے۔ اس سورت میں دنیا کے اخباروں کو، جرنلسٹوں کو، خدا کے چاہنے والے مدبر حضرات کو، مفسرین کو اور محدثین اکرام کو، سب کو کل ملا کر، علماء دین کو ملا کر اللہ قرآن شریف میں خطاب فرما رہا ہے۔ یوم تحدث اخبارہا، یوم تحدث اخبارہا، جس دن زمین خبریں بیان کی جائے، خبریں بیان کریں گی، تو جس دن خبریں بیان کریں گی یہ ضروری نہیں کہ وہ آخرت ہی کا دن ہو۔ اجمالاً اس کی تفسیر یہ بھی ہے، جس دن زمین خبریں بیان کرے گی، خبر جب زمین بیان کرتی ہے جو چنندہ لوگوں سے بیان کروایا جاتا ہے، کہلوایا جاتا ہے، جس میں مفسرین نے تفسیر قرآن کی خبریں دنیا کو دی، محدثین اکرام نے حدیث کی تفسیر دنیا کو دی، حدیث کا پیغام دنیا کو دیا، اور علماء اکرام نے قرآن کو، حفاظ اکرام نے بیان فرمایا، علماء اکرام نے قرآن کو اور احادیث کو جمع کرتے ہوئے فقہ کے ساتھ قرآن اور حدیث کے دونوں کو جوڑ دیے جانے کا نام فقہ ہے۔ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو قرآن اور حدیث سے نکالنے کو فقہ کہتے ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چاروں اماموں نے دنیا کو جو پیغامات دیے خدا اور خدا کے رسول کے، وہ فقہ کے ساتھ دیے، اور قرآن کو سامنے رکھا، احادیث کو سامنے رکھا، تاکہ لوگوں کے اخلاق پھیل جائیں، لوگوں کو اخلاق حسنہ کی یاد آ جائے، لوگوں کا لوگوں سے دل مل جائے، دنیا کی زمین میں انقلاب آ جائے، دنیا کی زمین میں بہار آ جائے، ملک کی زمینوں میں بہار آ جائے، دلوں کی بہار آ جائے، ایمان کی بہار آ جائے، اور انسانیت کی خوشبو دنیا میں پھیل جائے، محبت کی خوشبو گھروں میں پھیل جائے، اسلام کی طاقت کا اندازہ دنیا کو معلوم ہو جائے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فکریں تھیں، ان کی سوچ تھی، اور قرآن کریم جو نازل ہوا اور قیامت تک کے لیے حفاظت کیا ہوا کتاب، اس حفاظت کی ہوئی کتاب اللہ نے نازل فرمائی، تو آقا کا خلق تھا، وہ خلق جو دنیا کی بہاریں دیکھنا چاہتا ہے، وہ خلق، وہ مدینے میں بیٹھنے والا، وہ حسن اخلاق کا پیکر مجسم، ساری دنیا کا گوہر آفتاب، ساری دنیا کی زمین پر پیار، محبت، عشق دیکھنا چاہتا ہے۔ اے مومنو، کہاں سوئے ہو؟ کس خواب غفلت میں ہو کہ تمہیں دنیا سے چھٹکارا نہیں ملا؟ تم نے اپنے کاروبار سے کبھی چھٹی نہیں لی، گناہوں سے توبہ نہیں کیا، ابھی تک حسد میں چل رہے ہو، مسلکی گروہی تصادم میں بٹے ہوئے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کیا یہ گلی کا اسلام ہے؟
تم یہ سمجھتے ہو کیا ایک محلے کا اسلام ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو صرف ایک ہی شہر کا اسلام ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو صرف ایک ملک کے لیے اسلام آیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسا آقائے دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ تو رحمت للعالمین ہے، کیا کہنے ان کی باتوں، رحمت للعالمین جن کی رحمتیں ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے، وہ اول بھی نبی ہیں، وہ آخر بھی نبی ہیں۔ ان کا پیغام انسانیت کا پیغام ہے، ان کا پیغام دنیا کے امن کا پیغام ہے، ان کا پیغام لوگوں کو جوڑنے کا پیغام ہے، ان کا پیغام ملکوں کو جوڑنے کا پیغام ہے، سرحدوں کو ہٹانے کا پیغام ہے، اور ایک دوسرے سے انسانیت کھلے دل سے ملنے کا پیغام ہے۔ آج ہر ملک پریشان ہے، ہر ملک اس طریقے سے پریشان ہے کہ وہ اپنی حفاظت میں، اپنے دفاع میں، اپنی فوج میں اس قدر کھویا ہوا ہے کہ ملک کا مال بھی فوجوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، ملک کا مال فوجوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ کیا یہ بڑی بدبختی کی بات نہیں ہے؟ ملک میں بھوک کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ملک میں غربت کے سائے پڑے ہوئے ہیں، ملک میں لوگ بے پناہ مشکلوں میں، پریشانیوں میں، تشدد میں، ظلم میں اس کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ کسی کے رہنے کا گھر نہیں ہے، کوئی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر پا رہا، کوئی اپنے بچوں کا علم کا گہوارہ یعنی علم کی تعلیم تربیت نہیں کر پا رہا۔ کیا یہ غربت؟ کون آخر اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا ملک کے رہبران، کیا ملک کے ملت کے رہبران، کیا اور مذاہب کے بڑے بڑے اسکالرز کیا اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہر وہ شخص ہے جو چاہے وہ پترکار بھی ہو۔ کیوں؟ پترکاروں کو خاص کر کے ایک تاکید کی جاتی ہے، پترکاروں کو خاص کر، جرنلسٹوں کو۔ آج دیکھ رہے ہیں جرنلسٹوں کی حالت، پورے ملک کے اندر یہ سب سارے کے سارے بکے ہوئے ہیں۔ ان کو خرید لیا گیا ہے، اس لیے خرید لیا گیا ہے کہ ان کا دل بک چکا ہے، ان کی روح بک چکی ہے، ان کا عشق بک چکا ہے، ان کی زندگی، ان کا مذہب بک چکا ہے۔ یہ پترکار ہیں، لوگوں کی بھلائی دل سے نہیں چاہتے، انسانیت کی بھلائی دل سے نہیں چاہتے، اور ملک کی بھلائی دل سے نہیں چاہتے۔ یہ سارے کا سارا رسم و رواج کے اوپر اپنی سمجھ بوجھ، اپنا قلم چلانا چاہتے ہیں۔ خدا کے رسول نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا، اسلام نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے دین اس کے اوپر غور کریں، ملت اسلامیہ کے وہ مالدار اس کے اوپر غور کریں، تاکہ تمہارے اندر ایک شعور آئے، بیداری آئے۔ آج تم نے دیکھا کیسی کیسی خبریں اخباروں میں، ٹی وی میں اور ان جرنلسٹوں کے ذریعے، حکومتوں کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ وہ شر ہے جو دنیا میں گناہوں کا اڈا پھیلا رہا ہے، گناہوں کی بڑھتی ہوئی کثرت کو پھیلا رہا ہے۔ آج تم نے دیکھا ہوگا صبح صبح اخبار میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو بڑی بڑی سرخیوں میں آتا ہے کہ یہ حادثہ ہو گیا اور اتنے لوگ مر گئے۔ اب پڑھنے والے کا ذہن بھی ادھر جائے گا، اس طرف متوجہ ہوگا، اور جو پڑھے گا خیال میں، خواب میں، روح میں وہ بسائے گا۔ اس کا عکس بھی تو ہوتا ہے، اس کا سایہ بھی تو ہوتا ہے۔ کیا کبھی جرنلسٹوں نے، کبھی پترکاروں نے یہ سوچا؟ نہیں سوچا۔ آج جرنلسٹ اخباروں میں پیسے لے لے کر کے اپنی زندگی بیچ کر، اپنے دل کو بیچ کر، اپنی روح کو بیچ کر مذاہب کے خلاف لکھ رہے ہیں۔ کیا یہ ایمان کا شیوا ہے؟ کیا یہ سراسر بے ایمانی نہیں ہے؟ کیا یہ لوگوں کے ساتھ بے رحمانہ سلوک نہیں ہے؟ ملک کے ساتھ بے رحمانہ سلوک نہیں ہے؟ کیا ان کا ضمیر مر چکا؟ اخبارات میں چوری، ڈاکہ زنی اور جھوٹے رہبروں اور تمام دنیا کے خرافات کا سب سے پہلے نمبر کے اوپر پہلے صفحے پر آتا ہے۔ اخبارات والوں کو خاص کر کے تاکید کی جاتی ہے
غور کرنا چاہیے۔ کبھی ایک ملک دوسرے ملک کی محبت میں آتا ہے، کچھ غربت کو دور کرنے کی اسکیمیں آتی ہیں، کبھی تائید کرنے کی اسکیمیں آتی ہیں، کبھی ایک دوسرے کو مالی تعاون ہو، کبھی ایک دوسرے کو تجارتی تعاون ہو، کبھی ایک دوسرے کو محبت کا تعاون ہو، کبھی ایک دوسرے کے لینے دینے بچہ بچوں کے معاملات ہوں، ہم اس کو سرخیوں میں نہیں لاتے۔ کیوں نہیں لاتے؟ کیا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم یہ سب جوابدار ہوں گے جنہوں نے یہ کام کیا۔ ان محدثوں کو دیکھو جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مطابقت میں کاغذوں پر روح کو لکھ کر کے لوگوں کے دل کو سنوارا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو محبت اور عشق کی خاطر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو لے کر اپنی خبروں میں جا کے عشق کی خوشبو لے کر اپنی خبروں میں جا کر کے سوئے۔ کیا کبھی ہم نے اس بارے میں غور کیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آج یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کے خاص کر کے ظاہر پرست علم والے قرآن کی آیتوں پر بے دھڑک تفسیر بناتے رہتے ہیں، لوگوں کو ورغلاتے رہتے ہیں، لوگوں کے مسائل، اسلام کے مسائل کو نیچا دکھانے کی خاطر جو تم بیٹھے ہو اور اپنے نام کو سنوارنے کی خاطر، اپنی شہرت کو بنانے کی خاطر، اپنی دولت کو بنانے کی خاطر، آنے والی نسل کو ختم کرنے کی خاطر تمہارے جو منصوبے ہیں، کیا خدا نہیں دیکھ رہا؟ تمہارے دل میں کیا ہے؟ اے ظاہر پرستو، خدا کے نزدیک تم کیا جواب دو گے؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ مدینے والے آقا کو کیا جواب دو گے؟ عطائے رسول کو کیا جواب دو گے؟ ہند الولی خواجہ قاجگان معین الدین چشتی، جنہوں نے ساری زندگی وقف کر کے اسلام کو تمہاری خاطر اس خاک میں اپنے نور کو پھیلایا۔ کیا ہوش ہے تمہیں؟ کیا کر رہے ہو؟ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر، اسٹیجوں کے اوپر بیٹھ کر اور مسجد و ممبر و محراب پر بیٹھ کر تم کوسی کثافت کو، کوسے کچرے کو اپنے دل سے نکال کر کے باہر ڈال رہے ہو۔ کیا خدا اس کا گواہ نہیں ہے؟ بے شک اس کا خدا گواہ ہے۔ یاد رکھنا ان باتوں کو کہ خدا کے نزدیک سب سے بہتر محترم و مکرم وہ شخص ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، انسانیت کو جوڑتا ہے، جس کو محبت کہتے ہیں، اور خدا کے بندوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے، جس کو وحدت کہتے ہیں، اور خدا کی دی ہوئی چیزوں کو احسان کے ساتھ پھیلاتا ہے، جس کو وحدت کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ ہے، یہ اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ یہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مالک ہم تیرے سے لے رہے ہیں، تیری زمین کا کھا رہے ہیں، تیرے آسمان کا برسایا ہوا پکا ہوا ہم کھا رہے ہیں، اور تیری سانسوں میں، ہماری سانسوں میں تیری ہوائیں ہیں، ہماری زندگی میں تیرا نور ہے۔ مدینے والے آقا کے صدقے طفیل میں جو ہم کو ملا، ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں، ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ تو ہماری سانسیں کیا کہہ رہی ہیں؟ تھوڑا سوچیں اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں ایک زندگی کے اوپر اپنے آپ کو ڈال لیں، اسلام کے اوپر ڈال لیں، ایک فکریں بڑھائیں، ان اخباروں کو اچھا پیغام دیں تاکہ اکسائیں اپنے اپنے رہبروں کے ساتھ، اپنے اپنے منسٹروں کے ساتھ، یا اپنے اپنے قوم کے ساتھ، یا اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ، مسجد و ممبر و محراب کے ساتھ، اور اپنے رسائلوں کے ساتھ، اپنے مدرسوں کے ساتھ، اپنے عشق کے تجربوں کے ساتھ دنیا امن کو پھیلانے کی کوشش کریں، اور دنیا میں امن لانے کی، دلوں میں بہار لانے کی، لوگوں میں، بچوں میں شفقت کی، اور تمہیں آفتاب جیسی محبت کی اور سمندروں جیسی سخاوت کی بنیادیں ڈالنی ہوگی۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جو اصل اسلام کی بنیادیں ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے عبادات بھی ہیں، عبادات کے ساتھ حقوق العباد بھی ہیں، اس کے ساتھ معاشرات بھی ہیں، اس کے ساتھ معاملات بھی ہیں، اس کے ساتھ تمام چیزوں کے اوپر مہر لگتی ہے
خاص کر کے معاملات، معاشرات، عبادات، دینیات کی. یہ وہ دین ہے جس کو دین اسلام کہتے ہیں. کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. خدا عمل کی توفیق نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.